السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لعنۃ اللہ اعدائہم ومنکر فضائلہم مقصرین ملعونین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان سامعین و ناظرین محترم و مکرم، آپ کے سامنے فرمان معصوم کو تلاوت فرمایا کہ مولا فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی، ماتا میتۃ جاہلیہ، گویا کہ وہ جہالت کی موت مر گیا۔ یعنی کہ ایک انسان کلمہ گو مسلمان، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج زکوٰۃ کا پابند بھی ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے، تمام حقوق الہی و حقوق العباد کا پابند بھی ہے، لیکن امام یہ فرما رہے ہیں اس سب کے باوجود، اگر اس میں سارا دین بھی ہے، اس سب کے باوجود اگر اس میں اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تو گویا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ یعنی اس کا دین اس کے لیے جہالت ہے، کہ جس دین میں، دوسرے لفظوں میں وہ دین جہالت ہے کہ جس دین میں اپنے امام کی معرفت نہیں۔ جو دین معرفت سے خالی ہے وہ دین میں انسان جو ہے وہ گمراہ ہے۔ حق پہ آنے کے لیے، حقیقت پہ، صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہنے کے لیے وقت کی حجت کی معرفت لازم و ملزوم ہے۔ معرفت نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، معرفت ہے سب عمل قبول ہیں۔ اس لیے آل محمد کی معرفت کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا کوئی بھی عمل اس درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اور انسان کے بھٹکنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ یہ میں نے جو ایک جملہ کہا کہ جس وقت کی مخلوق کو، جس وقت کے زمانے کے لوگوں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہوگی، وہ دیندار بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، بارش بھی ہوں گے، صوم و صلات کے پابند بھی ہوں گے، لیکن وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی عبادت شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے واضح بتا دیا کہ ابلیس نے اس وقت کی حجت کا انکار کیا تھا، خلیفۃ اللہ کا انکار کیا تھا۔ کس لیے انکار کیا تھا؟ اس کو معرفت نہیں تھی حجت کی۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، وہ پست ہے میں بلندی کی طرف جاتا ہوں۔ گویا کہ اس کو حجت کی، وہ ظاہری مٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ اس ظاہری جسم کو دیکھ رہا ہے، اس کو معرفت نہیں ہے۔ حجت کی معرفت، خلیفۃ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور نہ ہونے کے بدلے میں ہوا کیا کہ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت کو اللہ نے رد کر دیا۔
ابلیس و مردود کہہ کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ سامعین محترم، معرفت امام، وقت کے امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری عبادت، یوں کہوں گا کہ شیطان کی عبادت کنسیڈر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنے وقت کی معرفت نہ تھی۔ اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کریں، یہ بات سفید سورج کی طرح روشن اور عیاں ہے کہ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جو شیعان علی اپنے آپ کو کہنے والے تھے، وہ کیا ہوا کہ علی کی معرفت نہ تھی، اور وہاں سے خارجی قبیلہ بن گیا۔ معرفت کا نہ ہونا جہالت کا سب سے بڑا انسان کے لیے ایک دبا ہے۔ معاویہ نے کہا تھا کوئی ایسی سازش کرو اس دفعہ علی کو شکست ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جو میں سازش اس دفعہ کر رہا ہوں، دعا کرو کہ علی کے چاہنے والوں میں جاہل زیادہ ہوں۔ اگر جاہل زیادہ تو سمجھو پھر ہماری فتح پکی۔ مطلب کیا کہ جاہل مطلب جسے معرفت نہ ہو وقت کے امام کے۔ وہی ہوا، انہوں نے نیزوں پہ قرآن کے صفحات کو بلند کیا اور ان کو معرفت نہ تھی علی کی، وہ قرآن سے مقابلہ، قرآن سے جنگ۔ مالک اشتر کہتے رہ گئے کہ حقیقی اور مجسم اور ناطق قرآن موجود ہے تمہارے درمیان، تم اس سیاہی اور کاغذ کے دھوکے میں جا رہے ہو۔ یعنی وہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کے امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا، اور وہ جو ایک لمحہ پہلے علی ولی اللہ اور علی خلیفۃ اللہ کے قائل تھے، وہی ایک لمحے کے بعد مولا علی کے جو ہے جان کے در پہ ہو گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ ایک روایت سنا کے ختم کر دو اپنے موضوع کو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، زندان میں مولا بہلول مولا سے ملنے کے لیے جب آئے، سوال کیا بہلول نے کہ آقا کیا چیز آپ کو زندان تک لے آئی؟ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی اپنی حجت سے معرفت کا نہ ہونا ہمیں یہاں تک لے آئی۔ ہر وقت کے حجت کے شیعوں کا اور اس کی مخلوق اور ریت کا اپنے امام سے معرفت اور طلب کا نہ ہونا ہمیں اس حال تک لے کے آتا رہا۔ ہمارے شیعوں کے پیغام پہنچا دو کہ اپنی حجت کی معرفت رکھو، اگر اس سے معرفت نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے، سب عمل قبول ہیں۔ اور یہ ایک لمحہ فکر ہے محترم ناظرین کرام کہ آج اگر ہماری حجت ہم سے غائب ہے تو اس کی وجہ ہم ہیں، ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کی طلب نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے یہی فرمایا تھا امام موسیٰ کاظم نے کہ ان کو ہماری طلب نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آج زندان میں ہیں۔ جب کسی قوم کو اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ جب ہم خود خدا کے خلیفہ کے، خدا کی ہدایت کے طالب نہ ہوگے، خدا کی ہدایت کیسے آئے گی؟ اس کی ہدایت اس کی حجت کے ذریعے آئے گی۔ جب ہم اس کی حجت کا انکار کریں گے تو ہدایت خدا تھوڑی زمین پہ اتر کے آ کے دے گا۔ تو حجت کی طلب، اس کی معرفت، اس کے لیے انتظار و بے قراری، یہ سب سے بڑا افضل۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ آخری وقت کے ہمارے قائم کے دور کے لوگوں کی غیبت میں سب سے افضل عمل ان کا یہ ہوگا کہ اپنے امام کا انتظار کرنا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلى الدهر ينمو حبنا فهو بالبعد يزيد كل يوم كربلاء يا سيدي